اس لیے سب سے پہلے والدین کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ امانت کے طور پر ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور اس کا ذمہ دار ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ عید کے کپڑے اگر نہ ملے ایک عید میں اپنے بچے کو، تو کیسا ہم بلکتے ہیں کہ میری غربت کا حال یہ ہے کہ میرے بچوں کو اس عید میں کپڑے نہیں ملے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم اس پر بھی تڑپے ہیں کہ اس سال میرے بچوں کی دینی تعلیم نہیں ہوئی ہے؟ کیا کبھی اس پر بھی ہم روتے ہیں کہ میرے بچے فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا کبھی اس پر بھی ہم روتے ہیں کہ میری بچیاں پردہ نہیں کرتی ہیں؟ کیا کبھی اس پر بھی ہم تڑپتے ہیں کہ میرے بچے قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں؟ نہیں تڑپتے، احساس ہی مر گیا ہے۔ ارے بھائیو، آج جو ماحول ہے، الحاد کا ایک پورا طوفان آ رہا ہے، لادینیت کا، اور ہر دھرم کے لوگ لادین ہو رہے ہیں، ہر دھرم کے لوگ۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو اور دھرموں کے لوگ ہیں جو لادین ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ان دھرموں میں اب کیا باقی رہ گیا ہے۔ لیکن اسلام تو اپنی آب و تاب کے ساتھ آج بھی باقی ہے، قرآن آج بھی باقی ہے، نبی کی سیرت آج بھی باقی ہے، حرام و حلال اسی طرح آج بھی ہے، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ تو آخر اسلام کے ماننے والے مسلمان بچے کیوں مرتد ہو رہے ہیں؟ ان کے کاندھوں پر تو اللہ نے پوری دنیا انسانیت کو اسلام سمجھانے کی، اسلام کی دعوت کی ذمہ داری عائد کی تھی۔ لیکن افسوس کہ جن کے ذمہ تھا کہ روشنی پھیلائیں، وہ خود بجھ گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم والدین ہیں، اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، تو آج یہ سمجھیے اپنی ذمہ داری کو کہ کل اگر یہ جہنم میں جائیں گے تو یوں ہی نہیں جائیں گے، میرا اور آپ کا دامن پکڑیں گے۔ مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے انہیں مسلمان بنایا تھا یا شیطان کے بھروسے چھوڑ دیا تھا؟ آپ نے انہیں قرآن پڑھایا تھا، قرآنی تعلیمات سے آگاہ کیا تھا، یا یوں ہی چھوڑ دیا تھا؟ آپ نے دینی تعلیم سکھائی تھی یا یوں ہی چھوڑ دیا تھا؟ یاد رکھیے، ہم سے اس کا سوال ہونا ہے۔ اور اگر ان کی نسلیں برباد ہو گئیں، ایک بچہ مرتد ہوا یا ایک بچی مرتد ہوئی، ایک بچہ بے دین ہوا یا ایک بچی بے دین ہوئی، اور اس کے ذریعے سے قیامت تک یہ بے دینی کا سلسلہ چلتا رہا، تو قیامت تک جتنی بے دینی یا جتنا کفر یا جتنا لامذہبیت ان کی نسلوں میں پھیلے گا، اس سب کے ذمہ دار ہم اور آپ ہوں گے۔ لیکن اگر آج ہم نے محنت کر لی، آج ہم نے تھوڑی سی ذمہ داری کو سمجھا، آج ہم اپنے بچوں کو لاڈ پیار کے ساتھ، اچھے کپڑوں کے ساتھ، اچھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ، اچھے کھانے کے ساتھ، اچھے گھر کے ساتھ، اچھے رہن سہن کے ساتھ، اچھے موبائل کے ساتھ ہم نے انہیں اچھی تعلیم دی، اچھی دینی تعلیم دی، اس پر پیسے خرچ کیے، اس کے لیے متوجہ ہوئے، اس کے لیے ان کو ڈانٹ ٹپٹ کی، اس کے لیے ان کو ذرا تنبیہ کی، اس کے لیے ایک ماحول بنایا ہم نے گھر میں، تو اگر یہ اور ان کی نسلیں دیندار بنیں گی، اسلام پر باقی رہیں گی، تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، یاد رکھیے، قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو ان کی نسلوں میں یا ان کے ذریعے سے کوئی بھی نیک عمل کرے گا، اس کا ثواب بھی آپ کے لیے ہوگا، وہ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کو۔ دو آپشن ہیں، یا تو آپ ایک گناہ جاریہ یہاں سے شروع کر دیں، ایسا گناہ جو جاری رہے اور اس کا سب کا وبال آپ پر آتا رہے، یا پھر یہ کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے، صحیح دینی تعلیم سکھا کر، انہیں صحیح اخلاق پر لا کر، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ان کے دلوں میں ڈال کر انہیں آپ اسلام پر باقی رکھیں، نیکیوں پر باقی رکھیں، اور پھر یہاں سے ایک نیکی کا
بھلائی کا ایک سلسلہ شروع ہو، قیامت تک جائے اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، یعنی ایک صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو جائے۔ دونوں آپشن میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔